بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کا مسئلہ شاید خنثی انٹرسیکس یعنی جو پیدائشی ڈس آرڈر یا کسی جنسی نقص کا شکار ہوتے ہیں ان کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قانون سازیاں ان بیچاروں کے حقوق کے لیے نہیں ہیں۔ ہم سب بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں ان کا صرف نام استعمال کر کے لادینیت کی جنگ ہم پر مسلط کی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ قوم لوط والا عمل شروع کر دے گی۔ کسی بھی معاشرے میں اس عمل کے بنیادی نظریہ یعنی LGBT کی ابتدا ٹرانسجنڈر سے کی جاتی ہے۔ سمجھ لیں کہ خاندانی نظام کے خول کو توڑنے کے لیے T ایک ہتھوڑا ہے۔ جس معاشرے نے اسے قبول کر لیا پھر وہ لیسبین، گے، بائی سیکشول اور کوئر سے بھی بچ نہیں سکتا۔ جرائم کو ترقی کروا کر اب ہیومن رائٹس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو ہمیشہ سے بہت ہی برا سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اب اسے انگریزی میں پرائڈ اور ڈگنیٹی یعنی فخر اور وقار کہا جا رہا ہے، اور ان مجرموں کو سزا کے بجائے برابری کے حقوق دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ گویا ایک گناہ کبیرہ کو اچھائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ یقیناً کفر ہے۔ پاکستان میں جنسی آزادی کی خاطر آفیشلی قانونی طور پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اسے آج نہ روکا گیا تو یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو لادینیت کی گہری کھائی میں جھونک دیں گے۔ ذرا سنبھل کے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو 23 ایسے ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اس تہذیبی جنگ کی سنگینی کا اندازہ ہو سکے گا۔ جنسی آزادی کا نظریہ ہمارے خاندانی نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 1989 سے مغربی نظام تعلیم، مذہب سے دوری اور مالی مفادات کی خاطر پاکستان میں فیمنزم یعنی حقوق نسواں کی تحریک کو ہماری یونیورسٹیز میں وومن اسٹڈیز کے نام سے متعارف کروایا جانے لگا۔ یہ تھی وہ مائنڈز جو آج آپ کے پاکیزہ معاشرے میں جنسی آزادی اور برابری کے مطالبے کو شہری خواتین میں عام کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام میں مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے اور اسے خاندان کا سربراہ متعین کیا ہے۔ وومن اسٹڈیز اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام سے بغاوت کے لیے افراد تیار کرتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کریکولم کے گولز میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وومن اسٹڈیز کا مقصد اس بات کا تجزیہ کرنا ہے کہ جنس سماجی رویوں سے بنتی ہے، اور اس نظریے کو بنیاد بنا کر معاشرے سے جنسی عدم مساوات اور مرد کے ماتحت خاندانی نظام کو توڑنا ہے۔ سیکس اور جینڈر کو الگ الگ معنی پہنانا اور جینڈر کو سوشل کنسٹرکٹ قرار دینا ہی نئے باطل جنسی آزادی کے نظریے کی بنیاد ہے۔ 26 جون 2011 کو امریکی ایمبیسی اسلام آباد نے ہم جنس پرستوں LGBTQ کمیونٹی کے تحفظ اور حقوق کے نام پر گے پرائڈ ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اندرون خانہ یہ کارروائیاں تو نہ جانے کب سے شروع ہو چکی ہوں گی، لیکن یہ ایونٹ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں LGBT ہم جنس پرستی کے نظریے کے نفاذ کا اعلان سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ایونٹ کے خلاف اسلامی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے، جس کے بعد واشنگٹن DC میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال ہوا، کیا US ایمبیسی میں ہونے والے ہم جنس پرست مردوں کے ایونٹ گے پرائڈ کے انعقاد پر پاکستانی حکومت کی جانب سے کوئی آفیشیل کمپلین داخل کی گئی؟ اور اس ایونٹ کی نیچر کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے جواب کیا ہے اس کا؟ امریکی اسپوکس پرسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، 26 جون کو US ایمبیسی اسلام آباد نے ہم جنس پرست مردوں یعنی گیز، ہم جنس پرست عورتوں یعنی لیسبین، بائی سیکشول اور ٹرانسجنڈر افراد پر مشتمل ایک LGBT پرائڈ کا ایونٹ منعقد کیا۔ اس پرائڈ ایونٹ میں US مشن کے افراد، ڈپلومیٹس اور سول سوسائٹی کے اراکین شامل ہوئے اور ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ LGBT رائٹس کی بھرپور حمایت کی۔ اس پروگرام کے انعقاد پر ہمیں پاکستانی حکومت کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ یاد رہے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف زرداری صدر تھے جبکہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم۔ آگے بڑھیے۔ 2015 اور 2016 سے کوشش جاری تھی کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر کسی طرح جنسی آزادی کے نظریات کو پاکستانی قوانین میں گنجائش دی جائے۔
2015 اور 16 میں ہی اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی رپورٹ پیش کی اور صاف لکھ کر دیا کہ پاکستان کو خواجہ سراؤں کے حقوق کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2017 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاکستان میں جینڈر اسٹڈیز کو متعارف کروایا اور وومن اسٹڈیز کو جینڈر اسٹڈیز کے تحت لے لیا گیا۔ جینڈر اسٹڈیز کے کریکلم کے مقاصد میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 21ویں صدی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وومن اسٹڈیز خاص طور پر جینڈر اسٹڈیز کہلاتا ہے۔ چونکہ وومن اسٹڈیز کی توجہ خواتین اور حقوق نسواں پر زیادہ تھی، جینڈر اسٹڈیز زیادہ جامع ہونے کی وجہ سے تمام جنسیات سے متعلق مسائل اس میں شامل کرتا ہے، جیسے ہم جنس پرست، لیزبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، انٹرسیکس اور کوئر۔ یہ واقعی میں ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کریکلم میں لکھا ہے۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ اب آپ پوچھیں گے کہ پاکستان میں ایسا کورس کیوں پڑھایا جا رہا ہے، تو صرف ایک ثبوت جلدی سے دیکھ لیں۔ یہ 23 دسمبر 2020 کی ایک خبر ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جمہوریت اور جینڈر اسٹڈیز کے فروغ کے لیے $25 ملین کی امداد دی گئی ہے، اور یہ تو صرف ایک ثبوت ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ فیمنزم، LGBT کے نظریات پر BS اور MS کرنے کے بعد ہمارے نوجوان کس چیز کی معاشرے میں ایڈوکیسی یعنی وکالت کریں گے؟ یہ کام واقعی میں بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ چند سالوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب خود پاکستانی مسلمان اس باطل نظریے کے قائل اور وکیل بن جائیں گے تو پھر ہم اس بے راہ روی کو کیسے روک سکیں گے؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ 21 جولائی 2017 نادرا نے ایپلیکیشن فار نیشنل آئیڈینٹی کارڈ امینڈمنٹ ریگولیشن 2017 پیش کی، جس میں اس نے میل فیمیل کے علاوہ ایکس جینڈر کو شامل کر لیا۔ اب اس میں 3 شناختی مارک ہیں اور 5 جنسیں داخل کر دی گئی ہیں۔ آپ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ میل اور فیمیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اب کمپیوٹر پہ ڈائریکٹلی فارم فل کیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہاں پر 5 جینڈرز نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے میل، اس کے لیے ہے M، پھر ہے فیمیل، اس کے لیے ہے F، پھر ہے میل یونخ، اس کے لیے ہے ایکس، پھر ہے فیمیل یونخ، اس کے لیے ہے ایکس، اور پھر ہے یونی سیکس، 5واں ہے یونی سیکس۔ آپ کو پتہ ہے کہ یونخ کسے کہتے ہیں؟ یونخ وہ مرد ہوتا ہے جسے کاسٹریٹ کر دیا جائے، یعنی آختہ کر دیا جائے، یعنی کہ اس کی میل آرگنز کو ان ایکٹیو کر دیا جائے، اسے یونخ کہتے ہیں۔ فیمیل میں تو یونک کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوتا۔ اور یونی سیکس جو ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ یونی سیکس لکھا ہوتا ہے، یعنی لڑکے لڑکیاں دونوں کے لیے۔ تو یہ یونی سیکس کا ورڈ تو صرف اور صرف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جینڈر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو ثبوت حاضر ہے میں یوگیا کارتا کے بارے میں بتایا تھا۔ یوگیا کارتا ہم جنس پرستی LGBT کو کسی بھی ملک میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے 3rd جینڈر یعنی تیسری جنس کو قبول کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جنسیں بنائی ہیں، اور اسے انگریزی میں لوگ کہتے ہیں بائنری۔ اور اب یہ مزید جتنی بھی جنسی شناخت لاتے جا رہے ہیں اسے نان بائنری کے بریکٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے جو چیزیں بڑھ رہی ہیں LGBTQI، بھائی یہ ABCD پوری بھی ختم ہو جائے گی، شاید یہ اس سے بھی آگے جانے والے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے LGBT کا پہلا دروازہ جو 2017 میں نادرا نے کھول دیا تھا۔ پھر آگے بڑھیے، 2017 میں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی ایک رکن نے ٹرانسجینڈر بل پیش کیا، جسے قومی اسمبلی نے فوراً منظور کر کے سینٹ میں بھیج دیا، لیکن سینٹ میں اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 2018 میں پیپلز پارٹی ایک بالکل نیا ڈرافٹ لے کے آ گئی اور اسے اس بل میں ترمیمات کے طور پر شامل کر کے جلدی سے پاس کروا کر دوبارہ قومی اسمبلی میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ اسلامی نظریاتی کونسل تک کو یہ بل نہیں دکھایا گیا، اور یہ سارا کام بڑی چالاکی سے ہوا۔ اس میں بھی بڑی سازشیں تھیں۔ صرف ایک سازش آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ سینٹ یا اسمبلی میں جب کوئی بل پیش ہوتا ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ جو انگلش نہیں جانتے ہیں وہ اردو پڑھ لیں۔ یہ ہے وہ ترجمہ جو سینٹ میں پیش کیا گیا۔ اس میں اس وقت موجود انگلش بل میں جو متنازع ٹرانسجینڈر کی تعریف لکھی گئی تھی وہ اردو ترجمے میں موجود نہیں تھی، یعنی کہ جو انگلش کی کاپی تھی اس میں جو تعریف لکھی ہوئی تھی انگریزی میں وہ اردو میں شامل نہیں کی گئی تھی۔ پھر دیکھیں 2018
قومی اسمبلی کے آخری سیشن میں پیپلز پارٹی نے ٹرانسجنڈر بل پیش کر دیا جو سینٹ سے آیا تھا. اس پر نعیمہ کشور صاحبہ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے انہوں نے اعتراض کیا اور بل کو کمیٹی یا اسلامی نظریاتی کونسل بھیجنے کی درخواست کی. لیکن پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب نے اور مسلم لیگ نون کے اسپیکر ایاز صادق نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور باقی تمام جماعتوں مسلم لیگ کاف، MQM، PTI اور باقی تمام لبرل سیکولر جماعتوں نے اس کی حمایت کی اور بل کو پاس کر دیا. اب وہاں بھی ایک چالاکی دیکھیں. جو بل کی کاپی قومی اسمبلی میں دی گئی اس میں سیکشن 2 سب سیکشن N کی کلاز 1 میں انٹرسیکس کے ساتھ خنثی لکھا تھا جو کہ شریعت میں ایسے لوگوں کو خنثی کہا جاتا ہے. لیکن جب ایکٹ پبلش کیا گیا تو وہاں پر خنثی ہٹا کر خسرہ لکھ دیا گیا جس سے اس پورے معاملے کی بددیانتی واضح ہو جاتی ہے. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. 2018 میں اس قانون کو پورے پاکستان میں نافذ کر دیا گیا. اس لیے ان غلط فہمیوں سے باہر آ جائیں کہ بھائی یہ ابھی تک پاس ہی نہیں ہوا ہے، یہ تو ابھی بل ہے، یہ پاس بھی ہو چکا اور نافذ بھی ہو چکا ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پیدائشی جنس سے انحراف کر کے اپنی مرضی کی کوئی بھی دوسری جنس اختیار کر سکتا ہے اور یہ قانون اسے سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کہتا ہے. اس وقت میڈیا پر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ صرف پیدائشی خنثی جسے عام لوگ خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں ان کے لیے ہے اور انہیں صرف ایکس شناخت ہی ملتی ہے. اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر سیلف پرسیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ اب جو آگے بات بتا رہا ہوں یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. یورپین کمیشن نے GSP+ اسسمنٹ رپورٹ برائے 2018 اور 2019 جاری کی. اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان نے GSP+ کی سہولت کے بدلے ہمارے مطالبات مانتے ہوئے نہ صرف ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 پاس کیا بلکہ اس میں اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرنے کا حق بھی دیا، یعنی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی. اور یاد رہے کہ یورپی یونین پوری دنیا میں ہم جنس پرستی LGBTQ+ کو قانونی حیثیت دلوانا چاہتی ہے. اب آگے دیکھیے. 2018 میں PTI کی حکومت نے اس ناپاک سازش کو اون کیا. خود سن لیں. اور اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا تھا تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے جب ہماری نئی حکومت آئی ہم نے اس کی اونرشپ لی. پھر 2020 میں PTI کی حکومت نے ٹرانسجنڈر رولز نافذ کر دیے. ان رولز میں نہ صرف ٹرانسجنڈرز کو سرجری کی اجازت دے دی گئی بلکہ انہیں غیر مشروط امریکی ادارے WPATH کے جاری کردہ طریقہ کار کا پابند بھی بنا دیا گیا. اور یہ ایک ایسا دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ وہاں یعنی امریکہ میں جو بھی تبدیلیاں یہ WPATH کرتا رہے گا پاکستانی قوانین اس کے پابند ہوتے رہیں گے. پھر آگے بڑھیے. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے کیا نتیجے برآمد ہونا شروع ہوئے اور اس کا معاشرے پہ کیا امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہوا؟ 2020 لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ میں ریٹ پٹیشن 1421/2020 دائر کی گئی. یہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی ہم جنس شادی کے خلاف کیس دائر کیا تھا کیونکہ ایک خاتون ٹیچر نے اسی ٹرانسجنڈر ایکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جنسی شناخت تبدیل کروا کر اس شخص کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا. آگے بڑھیے. 2021 پھر آگے دیکھیے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نتیجے کیسے آنے لگے. 2021 لاہور ہائی کورٹ میں ایک ٹرانسجنڈر نے ریٹ پٹیشن 3176 دائر کی. پاکستان پبلک سروس کمیشن نے 2020 میں میل فیمیل لیکچرر کی نوکریوں کے لیے ایک اشتہار دیا تھا. اس ٹرانسجنڈر نے فیمیل لیکچرر کی جاب کے لیے اپلائی کیا لیکن اسے ٹرانسجنڈر ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا. ٹرانسجنڈر کا دعویٰ تھا کہ وہ ٹرانس وومن ہے اس لیے اسے فیمیل لیکچرر کی جاب دی جائے اور اسی ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے اس نے اپنا حق مانگا اور فیصلہ کورٹ نے اس کے حق میں دے دیا. جی ہاں، یعنی کہ اب پبلک سروس کمیشن آف پاکستان کے اشتہارات میں باقاعدہ میل فیمیل کے ساتھ ٹرانسجنڈر بھی لکھا جا رہا ہے. جی ہاں، اب خواتین کے کالجز میں مرد اپنی جنسی شناخت بدل کر نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ثبوت ہے. یہ ہیں عثمان مغل. یہ صاحب پہلے ایک مرد تھے
اور ایک یونیورسٹی میں جینڈر اسٹڈیز کے لیکچرر تھے. پھر انہوں نے اپنی شناخت بدل لی, اب وہ بن گئے ٹرانسجینڈر, اور اب یہ کہلاتے ہیں عائشہ مغل, اور طلبہ کو عورت کے روپ میں پڑھاتے ہیں. اور آگے بڑھیے, 2022 میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں PPC 509 ترمیمی بل جمع کرایا ہے, جس میں عورت کے ساتھ ٹرانسجینڈر کو شامل کرنے کی ترمیم پیش کی گئی ہے, اور ٹرانسجینڈر کو بھی عورت کی طرح تحفظ اور پرائیویسی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور پتہ ہے آپ کو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کی میڈیکل ایگزامینیشن کے مطالبے کو رد کیا جا سکے, اور یہ مطالبہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنی امینڈمنٹ میں دیا ہے. گویا کہ اب پاکستان میں بھی ٹرانس وومن کو حقیقی عورت قبول کیا جائے گا. ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ٹرانسجینڈر میں نے کہا تھا نا, یہ وہ بل ہے کہ جب اس میں ہاتھ ڈالا تو بہت سارے سانپ باہر نکل کے آ گئے. 2022 14 اگست یوم آزادی کو ایک مغربی NGOs کے لیے کام کرنے والے ٹرانسجینڈر سے قومی اسمبلی میں تقریر کروائی گئی, اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرانسجینڈر کو شاید اسمبلی میں کوئی مخصوص نشست بھی دی جا سکتی ہے. اور آگے بڑھیے, 2022 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بل ہے, ابھی تو یہ قانون ہی نہیں بنا. جناب یہ قانون بھی بن گیا, بلکہ اس قانون کے تحت اور بہت سارے قوانین اور ترامیم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے قوانین میں شامل کی جا چکی ہیں اور کی جا رہی ہیں. اور جو یہ ہمارے دوست پریشان ہیں, ہم نے پہلے ہی واضح کیا کہ ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, ہم صرف اور صرف حق بات بیان کر رہے ہیں. تو دوستوں نے کہا کہ بھئی PTI کی حکومت میں یہ کام نہیں ہوا تھا, یہ تو نون لیگ کی حکومت میں ہوا تھا. تو جناب 2022 ہی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں PTI کی حکومت نے ٹرانسجینڈر ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ کا بل پیش کیا ہے, جس میں ٹرانسجینڈر کی اصطلاح کو معاشرے میں نارملائز کرنے کی غرض سے ایک بجٹ دینے کا مطالبہ ہے. اور اس میں دیکھیے صاف لکھا ہے, سرکاری افسران اور ملازمین کی تربیت کی جائے گی کہ وہ ٹرانسجینڈر کے معاملات میں حساس ہو جائیں. ورکشاپ, سیمینارز, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سمیت سوشل میڈیا پر بھی ٹرانسجینڈر کی فلاح و بہبود کے حوالے سے عوامی آگہی کی مہمات چلائی جائیں. اور یہ سب کچھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ نوٹ کریں, پچھلے چند سالوں کے اندر بہت زیادہ ٹرانسجینڈر کو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے اور انہیں اسپیس دیا جاتا ہے. پھر اگلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے, ٹرانسجینڈر کی فلاح و بہبود کا مکمل نظام بنانے اور ملک میں نافذ کرنے کے لیے ریسرچز یعنی تحقیقات کی جائیں گی, اور اس پر یہ فنڈ خرچ کیا جائے گا. اور یہ آپ کے سامنے ہے اقوام متحدہ کا وہ ڈاکومنٹ جس میں ٹرانسجینڈرزم کو دنیا میں نارملائز کرنے کی حکمت عملی لکھی ہوئی ہے, اور اس پر ہماری حکومت ہو بہو عمل کرنا چاہتی ہے. اس کے ایکشن پوائنٹ صاف بتاتے ہیں کہ ریاست کو پابند کیا جائے گا کہ ہر قسم کے قوانین کو ختم کریں جو ٹرانسجینڈرز کو آزادی دینے کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ میڈیا سے متعلق ایکشنز میں ٹرانسجینڈرز کو میڈیا پر ہر قسم کی نمائندگی دی جائے گی. میڈیا پر ٹرانسجینڈرز کے خلاف کوئی بات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. لوگوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ ٹرانسجینڈرز کے من پسند پروناؤنس اور جنسی شناخت کے ساتھ ان کو عزت دیں. کسی ٹرانسجینڈر کی شناخت اس کی مرضی کے بغیر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہی سارے پوائنٹس KPK کی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں نافذ ہو جائے. جناب بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی, آگے بڑھیں. 2022 ہی میں SECP نے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اقوام متحدہ کے پروگرام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق ESG یعنی انوائرمنٹل سوشل گورننس کو لاگو کر دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے SECP کے ESG ریگولیٹری روڈ میپ. اس میں 2020 اور 2021 کے ٹارگیٹس کو دیکھیے, واضح لکھا ہے کہ جینڈر ڈائیورسٹی پروگرام اور جینڈر بانڈ گائیڈ لائن. اقوام متحدہ کیا کہتا ہے جینڈر ڈائیورسٹی میں؟ وہ LGBT کو بھی اس میں شامل کرتا ہے. یہ دیکھیے UNDP کی ویب سائٹ پر واضح طور پر ہم جنس پرستوں یعنی LGBT کمیونٹی کو حقوق دینے کا مطالبہ موجود ہے. اب دیکھیے SECP نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا کر دیا, اور 20 مئی 2021 کو SECP نے جینڈر بانڈ گائیڈ لائنز جاری کر دی, اور یہ بھی اقوام متحدہ کے SDGs یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق ہے.
یہ خواتین اور ٹرانسجینڈرز اور دیگر جنسی صنفی اقلیتوں یعنی LGBT کے حقوق کے تحفظ کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ LGBT نظریات آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 2022 ہی میں سندھ گورنمنٹ نے سندھ سول سروسز امینڈمنٹ بل 2022 ڈالا، جس کے مطابق ٹرانسجینڈرز کو 0.5% جابز میں کوٹا دیا جائے گا۔ آخر انہیں ایک الگ مخلوق کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ انہیں مرد اور خواتین میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تو بات آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 2022 ہی میں اسی 15 سپٹمبر کو قومی اسمبلی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں SDGs یعنی اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو پاکستان میں نافذ کرنے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ یہ SDGs آخر ہیں کیا؟ دیکھ لیں۔ اقوام متحدہ کے اس پروگرام میں بھی ہم جنس پرستوں، LGBT اور ٹرانسجینڈرز کو برابر حقوق دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسے پاکستان میں رائج کیا جا رہا ہے۔ اب آخری بات ایک اور میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسی سال 17 مئی 2022 ہی کو امریکن ایمبیسی نے کھل کر پاکستان میں LGBT کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ ہیں وہ چند باقاعدہ آفیشیل اقدامات جن کے ذریعے پاکستان کے قوانین کو اسلام کے خلاف سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم سے رہا نہیں گیا تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑا۔ اب یہ امت مسلمہ یعنی آپ سب کا فرض ہے کہ آپ ان تمام باطل کفریہ قوانین کو ختم کروائیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے یہ پاکستان ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے دیا تھا، ایک مسلم معاشرہ قائم کرنے کے لیے دیا تھا۔ ہمیں ایسے سیاستدانوں کے حوالے کرنے کے لیے نہیں دیا تھا جن کی راتیں شراب کے نشے میں اور دن حرام خوریوں اور کرپشن میں گزرتا ہے۔ اگر ہم نے آج اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر ویوز اور شیئرز کے لیے کام نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی ٹرینڈ کی طرح 2 دن میں ان باتوں کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک جد و جہد کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے بھی سوال ہوگا۔ ایک سوال کا مجھے بھی جواب دیتے جائیں اور یہ سوچ کر دیجیے گا، اگر دنیا میں اس کا جواب نہیں دے سکے تو قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ اور سوال یہ ہے، کیا آپ اب بھی انہی ایمان فروش سیاستدانوں کو ووٹ دیتے رہیں گے؟ اگر ہاں تو اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے اور کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ کی ایک ایک شق کو کھول کر بیان کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے حقائق لا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ معاشرے میں کس طرح اور کون ہم جنس پرستی کے نظریات پاکستان میں پھیلا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جس خطرے سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ سن کر تو شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ اس لیے ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر فالو کرتے رہیں۔